ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کیوں ہے؟ ہم بات کرتے ہیں پہلے روس کی۔ روس ایک زمانہ تھا، یہ ایک دور تھا، سوویت یونین کے نام سے جانا جاتا تھا، جو کہ دنیا کا سپر پاور مانا جاتا تھا۔ اس کا قیام کیسا ہے؟ عمل میں ہے۔ ولادیمیر لینن کی قیادت میں بلشویکوں نے 1917 میں روسی بادشاہت کا، روس میں پہلے بادشاہت تھی، روسی بادشاہت کا تختہ الٹنے کے بعد سوویت یونین کا قیام ہوا۔ اور یہ وہی سوویت یونین تھی کہ جس کو سپر پاور مانا جاتا تھا۔ بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے اور بہت سے نئے ممالک کی شکل میں نئے ممالک دنیا کے سامنے آئے۔ اس میں یوکرین کا نام بھی سر فہرست ہے۔ یوکرین 1991 میں سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد جب آزاد ہوا تو اس نے نیٹو کا ممبرشپ حاصل کیا۔ یہ ایک سوال ہے۔ نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ہے۔ یہ بیسکلی اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے جو کہ اپنی فوج اور وہ ریاستوں میں، وہ ریاستیں جہاں پہ فوجی کارروائی کرنی ہو تو وہاں یہ بھیجے جاتے ہیں۔ یہ بیسکلی اس کی ایک فوج ہے اقوام متحدہ کی، اور اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے۔ تو یوکرین کا اس کے ساتھ الحاق کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ اپنی دفاع کے لیے اس کا ممبرشپ حاصل کر لیا۔ اور بیسکلی اگر نیٹو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے تو اقوام متحدہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اندر ہے۔ ظاہر ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یو این او کو بولے گا، ظاہر ہے ہوگا تو وہی۔ تو جب یوکرین کے اندر سیکورٹی خدشات بڑھنے لگے تو امریکہ کی طرف سے نیٹو کا یوکرین بھیجنے کا کچھ پلان چل رہا تھا۔ ظاہر ہے روس بھی دنیا کے سامنے ایک سپر پاور کے طور پر سامنے کھڑا ہے، اور امریکہ بھی ایک سپر پاور کی، مطلب امریکہ نے تو ڈکلیئر کر دیا کہ میں سپر پاور ہوں۔ اگر نیٹو کی فوج یوکرین کے اندر داخل ہوتی ہے تو روس کو کتنا بڑا، مطلب اس کا دشمن اس کے بالکل قریب آئی ہے۔ لیکن روس یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ نیٹو یوکرین کے اندر داخل ہو، اس لیے روس نے یوکرین کے ساتھ جنگ چھیڑی، اور وہی جنگ آج بھی جاری ہے۔ اور یوکرین کا نیٹو کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ دن بدن مضبوط ہو جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روس بالکل بھی نہیں چاہ رہا ہے کہ نیٹو یوکرین کے اندر آئے۔ جس دن نیٹو یوکرین کے اندر آئیں گے تو ظاہر ہے نیٹو تو امریکہ کا ہی ہے نا، تو روس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ جنگ ابھی تک یوکرین کے کافی سارے علاقوں پر ریشا کا قبضہ ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی وہ لوگ اپنی سیکورٹی کے لیے یا اپنی دفاع کے لیے کچھ بھی کر سکتے، ورنہ روس کے سوویت یونین کا حصہ ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے، قازقستان ہے، روس کا ان پر کیوں نہیں حملہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یوکرین نیٹو کا حصہ بنا اور اپنی دفاع کے لیے نیٹو کا استعمال کیا، اور نیٹو اگر ادھر آنے لگی، یہ بات روس کو پتہ چلا، اس نے جنگ چھیڑنے کا اعلان کیا، اور وہی جنگ 2014 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور وہی جنگ آج بھی چل رہی ہے۔ ابھی 2022 میں بھی 22 سے پھر تیز ہوئی، لیکن جب یہ جنگ تیز ہوتی ہے تو یوکرین اور نیٹو کے تعلقات اور بھی مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔